کیا حرف شوق صرف علی گڑھ اور سر سید احمد خان کے بارے میں لکھی گئی کتاب ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے نزدیک مختار مسعود صاحب کی کتاب حرف شوق یادوں کا خزانہ ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کتاب کے ذریعے میرا تعارف ہوا مولانا عبد الماجد دریا آبادی، رشید احمد صدیقی، امتیاز علی تاج وغیرہ سے۔ ساتھ ساتھ مختار مسعود صاحب نے یہ بھی بتایا کہ بڑے بڑے ادیب کس طرح لکھتے ہیں، یعنی ان کے لکھنے کا انداز کیسا ہے۔ جیسے کہ ابو الفضل صدیقی نیلے رنگ کے پیڈ اور پتلے کاغذ پر فاؤنٹین پین سے لکھتے تھے، اور لکھتے لکھتے جہاں ترمیم کی ضرورت ہوتی کاغذ کا گولا بنا کر چارپائی کے نیچے پھینک دیتے اور ازسر نو لکھنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح حسن نظامی پان پر پان کھاتے اور صفحے پر صفحہ کالا کرتے جاتے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کی بات کریں تو قلم دان کی کنجی ہزار بند کے ساتھ باندھے رکھتے تھے کہ نہ جانے کب کھولنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ کرشن چندر اعلیٰ کاغذ استعمال کرنا پسند کرتے تھے، مگر نب والے معمولی قلم سے لکھا کرتے۔ پہلے خوب تیاری کرتے پھر لکھتے۔ جمیلہ ہاشمی مہینوں مواد جمع کرتی، نوٹ بناتی رہتی، پھر یکا یک لکھنے کا دورہ پڑتا۔ سعادت حسن منٹو بھی ایک ہی نشست میں افسانہ لکھنے کے قائل تھے۔ کتاب میں کچھ آگے بڑھیں تو ہمیں مصطفیٰ زیدی، الطاف گوہر اور اے کے بروہی کے نام بھی ملتے ہیں۔ ایک جگہ مختار مسعود صاحب نے لکھا ہے کہ کچھ تحریریں مینوان لکھے جانے کے لیے ہوتی ہیں، اور پھر ان خوبصورت تحریروں کو قلم سے کاغذ پر منتقل کرنے والوں کے نام بھی بتائے ہیں، جن میں شاہد احمد دہلوی، ملا واحدی، پطرس بخاری، عبد العزیز فلک پیما، چراغ حسن حسرت، عبد المجید سالک، شورش کاشمیری، مشتاق احمد یوسفی، ابن انشا اور دیگر شامل ہیں۔ کتاب میں 1803 کے سقوط دلی کا واقعہ بھی پڑھنے کو ملے گا، اور ساتھ ساتھ آپ عبد القادر روہیلا، خاقانی اور دیگر تاریخی کرداروں کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ کتاب کے آخر میں جہاں آپ ایک غریب کسان کی کہانی پڑھیں گے جس نے خدا کو خط لکھا تھا، وہیں احسان دانش کی مشہور نظم مزدور کی بیٹی کو بھی آپ اپنا منتظر پائیں گے۔ جہاں علماء فرنگی محل کا ذکر ہے، وہیں مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب غبار خاطر کا ذکر ہے۔ خاص طور پر ان کے 26ویں خط کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ جن لوگوں کو لکھنے کا شوق ہے اور ملازمت کی مصروفیت کی وجہ سے انہیں لکھنا مشکل لگتا ہے، ان کو مختار مسعود صاحب کچھ اس طرح نصیحت کرتے ہیں کہ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد قلم اٹھاؤ گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ کام مشق اور محنت کرنے سے آتا ہے۔ بے عمل خواہش کا حاصل حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ لکھنے کے ارادے کو التوا میں ڈالنے والا حیران ہوتا ہے کہ چند سال پہلے جو دوات سیاہی سے لبالب بھر کر رکھی تھی وہ پڑے پڑے خشک ہو گئی۔ دوستوں، مختار مسعود صاحب کی یادداشت کی داد دینی ہوگی۔ جس خوبصورتی سے انہوں نے حرف شوق میں اپنی یادوں کے موتی ہمارے لیے سجائے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کتاب کے بارے میں باتیں تو بہت ہیں، مگر کچھ خاص باتیں کسی اور وقت کے لیے میں بچا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔